آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل جلالہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو صحت اور عافیت، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایک اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی اس ماہ مبارک میں کی ہوئی تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ جل شانہ اس ماہ مبارک کو ہم سب کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ باقی ماندہ ایام اللہ جل شانہ قیمتی بنانے کی، اپنی یاد میں گزارنے کی، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے درس کا آغاز 21ویں پارے سے ہوگا۔ اس پارے کی ابتدا میں اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور آپ کے توسط سے امت کو ایک اصلاح کا مختصر سا نسخہ وہ بتلایا گیا ہے۔ انسانی زندگی کی اصلاح کا مختصر نسخہ کیا ہے؟ انسان موت تک اصلاح کا محتاج رہتا ہے۔ اگر ایک آدمی یہ سمجھ لے کہ میں کامل ہوں تو یہ اس کے زوال کی نشانی ہوتی ہے۔ اعتراض کرنا، اشکال کرنا، دوسروں پر تنقید کرنا یہ بہت آسان ہوتا ہے، اور اپنی اصلاح کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں پر اعتراض تنقید کر کے جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ جی ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم تو آپ کی فکر کر رہے ہیں، ہم تو بڑے گناہگار ہیں۔ ایسا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو، علیکم تم پر لازم ہے کہ تم اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم سیدھے راستے پر چل رہے ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس لیے ہم سب میں سے ہر ایک کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جسمانی امراض سے محفوظ رہیں، صبح سویرے آپ دیکھتے ہیں لوگ ورزش کر رہے ہوتے ہیں، ہاں جی پسینہ نکل رہا ہے اور دوڑ رہے ہیں، صبح کو اٹھے ہیں، جاگے ہیں، نیند قربان کی ہے، کس کے لیے؟ تاکہ میرا جسم سلامت رہے۔ اور روح اور جسم، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ فرمایا کہ جو جسم ہے یہ بمنزل سوار کے ہے، سواری کے ہے، اور روح بمنزل سوار کے ہے۔ روح جسم کے اوپر سوار ہے، تو جسم جیسے اس کی حفاظت کے لیے اور اس کو مرض سے، بیماری سے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی روحانی امراض سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ روحانی امراض میں کیا ہے؟ غیبت نہ ہو ہماری زندگی میں، اور کینہ اور بغض نہ ہو کسی مسلمان کے بارے میں، کسی مسلمان سے حسد نہ ہو، اور اس کے خلاف اس کے برے نام، برے القابات سے پکارنا نہ ہو، اور اس کی خیر خواہی کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے، بدخواہی کا جذبہ دل میں نہ ہو۔ تو یہ ہے انسانی زندگی کی اصلاح۔ اس کا بہترین نسخہ کیا ہے؟ جو دو اجزاء پر مشتمل ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اصلاح کا سب سے پہلا نسخہ، پہلا جز وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور دوسری چیز نماز کو قائم کرنا۔
نماز کو قائم کرنا، قرآن کی تلاوت، نماز کو قائم کرنا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسانی زندگی میں انقلاب برپا کرتی ہیں۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز یہ بے حیائی اور گناہوں کے کاموں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جو نماز پڑھے گا تو اس کی نماز اس کو برے کاموں سے روک دے گی۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم ينهه صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ له، کہ جس کی نماز اسے گناہوں اور برائی کے کاموں سے نہ روکے اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے۔ وہ بے جان نماز ہے، جاندار نماز نہیں۔ بے جان اور جاندار میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بے جان سانپ پڑا ہو تو لوگ پاس سے گزر جاتے ہیں، جاندار سانپ کا کہہ دیا جائے تو پوری مسجد میں کوئی نہیں ٹھہرے گا۔ بے جان اور جاندار میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو جس آدمی کی نماز اس کو گناہوں سے نہیں روک رہی تو وہ نماز فرض تو ادا ہو رہا ہے لیکن نماز کی حقیقت حاصل نہیں ہوئی۔ نماز اپنی حقیقت کے ساتھ جب زندگی میں آتی ہے تو پھر اس سے اللہ وہ کام بناتے ہیں جو کام اسباب سے نہیں بنتے، جو کام پیسے اور مال سے نہیں بنتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے تو ہم آپ کی مجلس، حضرت انس فرماتے ہیں ہم آپ کی مجلس میں موجود تھے، صفہ کے چبوترے پر مرد موجود تھے، ساتھ ہی خیمہ لگا ہوا تھا، اس خیمے میں خواتین موجود تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کے آئی، بچہ اس کا بلوغت کے قریب تھا، بالغ ہونے والا تھا، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اس خاتون کو تو عورتوں کے حصے میں بھیج دیا اور وہ بچہ ہم مردوں کے ساتھ رہنے لگا۔ مدینہ طیبہ کی آب و ہوا اس کو موافق نہ آئی، کچھ دن بیمار رہ کر وہ بچہ فوت ہو گیا۔ ہم اس کو غسل دینے لگے، جب اس کو غسل دینا شروع کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے، یعنی حضرت انس سے، کہ جاؤ اس کی ماں کو جا کے اطلاع دے دو، اس کی ماں کو اطلاع دو کہ تمہارا بچہ فوت ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو جا کر کے اطلاع دی، وہ فوراً خیمے سے باپردہ باہر آئی اور آ کر کے اس نے جب اپنے بچے کی میت کو دیکھا تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اس نے 3 جملے کہے، اللہم انی اسلمت لک طوعا، اے اللہ میں تیرے حکم پر مسلمان ہوئی، وہاجرت الیک رغبتا، اور میں نے تیرے نبی کے شہر کی طرف ہجرت کی دلی چاہت کے ساتھ، وخالفت الاوثان زہدا، اور میں نے بتوں کی عبادت کو چھوڑا، بتوں کی عبادت کو چھوڑا صرف تیری رضا کے لیے۔ میں اسلام لائی ہوں تاکہ تو راضی ہو، میں نے ہجرت کی ہے تیرے نبی کی محبت میں نے بتوں کی عبادت کو چھوڑا ہے تجھے راضی کرنے کے لیے۔ یہ 3 جملے اس نے کہے اپنی زبان سے، اور آتا ہے کہ اس نے پھر یہ 3 جملے کہہ کر اپنے بچے کے انگوٹھے، پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑا، اور پکڑ کر جب یہ 3 جملے کہے، راوی فرماتے حضرت انس اس بچے نے حرکت کرنا شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ ناممکن تھا، اللہ نے ممکن بنا دیا۔ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں وہ بچہ زندہ رہا حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
حتیٰ کہ وَحَلَقَتْ أُمُّهُ، اس کی ماں بھی فوت ہو گئی، بچہ پھر بھی زندہ رہا۔ حضور تشریف لے گئے اس دنیا سے، اس کی ماں فوت ہو گئی، اس کے بعد جا کر اس بچے کو موت آئی۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے البدایہ والنہایہ معتبر کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اعمال سے، دل کی تڑپ سے، نماز کی، اعمال کی حقیقت سے وہ کام ہوتے ہیں جو کام مال سے نہیں ہوتے، جو پیسے سے نہیں ہوتے، جو عہدوں سے نہیں ہوتے۔ اس لیے نماز اپنی حقیقت کے ساتھ ہم سب کی زندگیوں میں زندہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ جل شانہ سے مانگیں گے تو اللہ جل شانہ بغیر اسباب کے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہا کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک چور آتا ہے اور وہ نماز پڑھ کر لوگوں کے جوتے چوری کر کے لے جاتا ہے۔ تو وہ نمازی کیا کرتا ہے؟ جوتے چوری کر لیتا ہے۔ تو حضرت نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا نمازی چور نہیں ہو سکتا، نمازی چور نہیں ہو سکتا، چور نمازی کی شکل میں آتا ہے۔ وہ چور ہے، وہ نمازی نہیں ہے۔ نمازی ہو جس کی زندگی میں نماز زندہ ہو اور وہ چوری کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ حقیقتاً چور ہوتا ہے جو نمازی بن کر آتا ہے اور لوگوں کے جوتے چوری کر کے لے جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، نماز کی لذت جب انسان کو حاصل ہوگی، تب جب انسان کے دل میں یہ استحضار ہوگا کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو دو کیفیتوں میں سے ایک کیفیت ہونی چاہیے۔ پہلی کیفیت، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اپنی نگاہوں سے کس کو دیکھ رہا ہوں؟ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں یہ تمنا کروں کہ میری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر یہ درجہ نصیب نہیں ہے تو کم از کم درجہ یہ ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ خیال دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ماں باپ دیکھ رہے ہوں، استاد دیکھ رہے ہوں، شاگرد غلطی نہیں کرتا۔ ماں باپ دیکھ رہے ہوں، اولاد غلطی نہیں کرتی۔ لوگ دیکھ رہے ہوں، بہت سے کام انسان نہیں کرتا کہ جی فلاں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ استحضار ہو جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیمرے لگے ہوں تو لوگ چوری نہیں کرتے، کیا کہتے جی کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اور ایک آنکھ وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی گناہ کیے جا رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یراہ، اس بات کا استحضار دل میں آ جاوے کہ کیا انسان جانتا نہیں ہے کہ بے شک اللہ اسے دیکھ رہا ہے، بے شک اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ استحضار دل میں، نوجوانوں کے دل میں، بچوں میں، عورتوں میں، مردوں میں جب یہ استحضار، یہ کیفیت آ جائے گی تو پھر گناہ مشکل ہو جائے گا، نیکی آسان ہو جائے گی۔ فرمائے یہ دنیا کی جو زندگی ہے لہو و لعب، یہ تو کھیل تماشا ہے۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بناتا کوئی ہے مکان، رہتا کوئی اور ہے، سنوارتا کوئی ہے، مزے کوئی اور اٹھاتا ہے، مال کماتا کوئی اور ہے، کھاتا کوئی اور ہے۔ جی یہ دنیا کی زندگی ہے۔ کیا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ ایک ایک قدم کس کی طرف جا رہا ہے؟ قدم سوئے مرقد، جو قدم اٹھا رہے ہیں ہر قدم اسے قبر کے قریب لے جاتا جا رہا ہے۔ اور نظر سوئے دنیا، پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہے دنیا کو، آئے میرا مال، میری چیزیں، میرا گھر، میرا عہدہ، میری ڈگری، کیا کچھ بھی نہیں، کہاں جا رہا ہے۔
کدھر دیکھتا ہے؟ جا رہا ہے آخرت کی طرف اور دیکھ رہا ہے کس کی طرف؟ دنیا کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ الآخرۃ خیر و ابقا، آخرت بہتر بھی ہے باقی بھی ہے۔ آخرت کا ایک دن کتنے دن کا ہوگا؟ کتنے سال کا ہوگا؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال۔ اس اعتبار سے ہماری یہ 60-70 سالہ زندگی 2 سے 2.5 منٹ کی بنتی ہے۔ اس تناسب کو اگر دیکھا جائے تو 2-2.5 منٹ کی یہ زندگی ہے، اور اس زندگی کو بنانے کے لیے ہم نے اپنی جوانی لگا دی، بچپن لگا دیا، جوانی لگا دی، اور زندگی لگائے جا رہے ہیں، زندگی لگائے جا رہے ہیں۔ بچپن میں انسان محنت کرتا ہے، 5-7 سال سے سکول جانا شروع ہوا، ذہن دیا گیا کہ پڑھو گے تو اچھی ملازمت لگے گی، اچھی ملازمت ہوگی، اچھی تنخواہ ہوگی، اچھی تنخواہ ہوگی تو آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ بھائی اسی دھن میں وہ پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، 30-40 سال تک اس نے محنت کر لی۔ اب آیا ہے وقت کہ ملازمت مل گئی، مال آنا شروع ہو گیا، 40 سال تو اپنا مستقبل بنانے میں لگ گئے، باقی بچے کتنے سال؟ 50, 60, 70 سال، کیونکہ اس امت کی اوسط عمر ہے 60 سے 70 کے درمیان۔ اب 40 سال کی محنت سے کتنی عمر بن رہی ہے؟ صرف 20 سے 30 سال کی، وہ بھی یقینی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کتنا بڑا نقصان ہے۔ پھر بھی کیا ہے، ہر بچہ، بوڑھا، مرد، عورت وہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ موت کو مانتے ہیں کہ موت آنی ہے، لیکن موت کی تیاری نہیں کرتے، اس کی فکر نہیں کرتے، اور اپنی فکر کرنا ہے، دوسرے مسلمان بھائیوں کی فکر کرنا ہے۔ تو اس لیے موت سے غفلت انسان کا بہت بڑا عیب ہے۔ انسان بازار سے گزر رہا ہوتا ہے، بازار سے گزر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے جس دکان کے سامنے سے آپ گزر رہے ہیں اس دکان میں آپ کا کفن آ چکا ہے۔ جس راستے سے گزر رہے ہو اس راستے سے آخری مرتبہ گزرنا ہے۔ یہ جو آج کا سورج نکلا ہے ضروری نہیں کہ اس کو غروب ہوتا بھی دیکھو، بہت سے لوگ سورج نکلتا دیکھتے ہیں، لیکن یہ سورج غروب ہونے سے پہلے ان کی زندگی کا سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے معاشرے میں، اپنے خاندانوں میں دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں سے آپ کی فون پہ بات ہوتی ہے، گھنٹے بعد اطلاع آتی ہے جی فوت ہو گیا۔ ان کو یقین، سننے والے کو یقین نہیں آتا کہ ابھی تو ٹھیک تھا، ابھی کل تو میری اس سے بات ہوئی تھی، بالکل ٹھیک تھا۔ تو اس لیے بھائیو، موت کا ایک تصور گھبراہٹ کا ہے تو موت کا ایک تصور خوشی کا بھی ہے۔ صحابہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یہ دنیا کی زندگی، صحابہ خندق کھود رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ یہ دنیا کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی۔ تو جو اس دنیا سے چلا گیا، ہم کیا کہتے ہیں، وہ کس کو پیارا ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس جملے پر ذرا غور کریں، کس کو پیارا ہو گیا؟ اس اللہ کو پیارا ہو گیا ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کی، اپنے بچے کی جدائی میں کتنی بے چین ہوتی ہے، تو جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب ہم اس کی رحمت میں چلے جائیں گے تو گھبراہٹ کی کیا چیز ہے۔ سلیمان بن عبد الملک، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کا چچا داد بھائی خلیفہ وقت تھا، وہ مدینہ منورہ آیا اور اس نے وہاں پر آ کر کے پوچھا کہ کوئی تابعی موجود ہے؟ تابعی یعنی وہ آدمی موجود ہے جس نے صحابہ کرام میں سے کسی کی صحبت پائی ہو۔ لوگوں نے کہا ابو حازم رحمت اللہ علیہ، بڑی عمر کے تابعی تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، ابو حازم موجود ہیں۔ ان کو بلایا گیا تو سلیمان بن عبد الملک نے ان سے ایک سوال کیا کہ کیا وجہ ہے ہمیں، ہمارا دل دنیا میں لگتا ہے اور آخرت کے موت کے تذکرے سے ہمارا جی گھبرانے لگتا ہے۔
جب اذان ہو رہی ہو نا تو موت کا تذکرہ ہو یا کوئی بھی بات کرے تو کہتے ہیں یار یہ کوئی وقت ہے ایسی باتیں کرنے کا، ایسی باتیں نہ کرو۔ موت کا تذکرہ ہمارے ہاں خوف کی چیز ہے۔ یہی بات اس نے پوچھی کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں، دنیا میں ہمارا جی لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کر لیا، دنیا کو آباد کر لیا، آخرت کو ویران کر لیا۔ اور انسانی فطرت ہے، انسان آبادی سے ویرانے میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے۔ آبادی میں اس کا جی لگتا ہے اور ویرانے میں، خلوت میں، تنہائی میں، بے آباد جگہ میں جاتے ہوئے اسے ڈر لگتا ہے۔ اگر تمہاری دنیا کی بجائے آخرت بنی ہوئی ہوتی تو تم بڑی خوشی سے اس دنیا سے آخرت کی طرف جاتے۔ جیسے ایک آدمی ایک جھونپڑے میں رہتا ہو اور کوئی آدمی اس سے کہے تیرے لیے عالی شان کالونی میں عالی شان تیرے لیے گھر تیار ہو چکا ہے، جہاں تجھے ہر سہولت ملے گی، پکا مکان ہے، رہنے کے لیے ہر قسم کی سہولیات ہیں، اور جب بارش آئے گی تیرا گھر نہیں ٹپکے گا، تیرا جھونپڑا تو ٹپکتا ہے، اور وہاں تجھے رہنے کے لیے ٹھنڈا کمرہ ملے گا، وافر پانی ملے گا، تو کون آدمی ہے جو وہاں جانے سے گھبرائے؟ تو وہ کہے گا مجھے کل کی بجائے آج لے جاؤ، آج کی بجائے ابھی لے جاؤ، اس لیے کہ میں اس مصیبت سے میری جان چھوٹے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل الدنیا سجن المؤمن۔ یہ دنیا تو ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ ہے۔ قیدی کو اگر کہہ دیا جائے کہ تجھے یہاں سے لے جایا جا رہا ہے، تو باہر کی فضا میں جا رہا ہے، تو کون سا ایسا قیدی ہے جو کہے نہیں جی میں تو قید میں ہی رہوں گا، میں نے نہیں جانا؟ وہ کہے گا مجھے ابھی لے جاؤ، وہ تیاری بھی نہیں کرے گا، جو کچھ پڑا ہے پڑا رہے، بس مجھے یہاں سے باہر نکال دو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ دنیا تو ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، کافر کے مزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اگر ہمیں کمزور ایمان والوں کے فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ کمزور ایمان والے یہ کافروں کے مال و دولت کو دیکھ کر کہیں اپنا ایمان نہ کھو بیٹھے، اگر ہمیں ان کی کمزور ایمان کا خدشہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کے گھروں کی چھتیں بھی سونے کی بنا دیتے۔ کافر لوگ ان کے گھروں کی چھتیں بھی کس کی ہوتی؟ سونے کی ہوتی، لیکن اندیشہ ہے کہ یہ مسلمان ایمان والے ان سے متاثر ہو کر کہیں اپنا دین نہ چھوڑ بیٹھے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان المبارک آخرت کے کمانے کا مہینہ، فرمایا جو ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے، جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کی رحمت اسے تھام لیتی ہے۔ بچہ، چھوٹا بچہ جب اس کو چلانا سکھاتے ہیں تو شروع میں اس کو سہارا دیتے ہیں، تھوڑا سا سہارا دیتے ہیں، وہ ایک دو قدم اٹھانا سیکھتا ہے، پھر کچھ دن گزرتے ہیں تو ماں باپ اسے آزمائشی طور پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب سہارا کوئی نہیں ہے کہ یہ بغیر سہارے کے چلنا سیکھے۔ اللہ اپنے بندوں پر ایسے حالات لاتے ہیں کہ جس سے بندہ اللہ کے قریب آنا سیکھتا ہے۔ بچہ دور بیٹھا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو کھڑا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، تو چھوڑنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ اس سے دور ہو گئے، اس سے ہٹ گئے، اس سے محبت نہیں ہے، کیا نہیں، اس کو کھڑا کرنے کا مقصد ہوتا ہے یہ اپنے پاؤں پہ چلنا سیکھے۔ ایک دو قدم وہ اٹھاتا ہے، جو ہی گرنے لگتا ہے تو والدین اسے کیا کر لیتے؟ فوراً تھام لیتے۔ اللہ اپنے بندوں سے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک بزرگ مثال دینے لگے، انسان پر حالات آتے ہیں، اللہ حالات لاتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ اللہ حالات کیوں لاتے ہیں؟ حالات اس لیے لاتے ہیں جب بندہ نافرمانی پر اترتا ہے تو پھر اللہ اسے اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے غیروں کی طرف سے
مخالفین کی طرف سے اس پر ایسے حالات لاتے ہیں کہ بندہ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جیسے بچہ نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کا کہا نہیں مانتا، تو اگلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ جا کر اسکول میں اس کے استاذ کو اس کی شکایت کرتے ہیں کہ جی آپ ذرا اس کی تنبیہ کریں، یہ ہماری بات نہیں مان رہا۔ اب والد کے سامنے اگر استاذ پٹائی کر رہا ہو تو والد کے دل میں کیا محبت نہیں ہوتی؟ محبت تو ہوتی ہے، لیکن وہ دوسرے سے اس کی پٹائی کروا رہا ہے، کس کے لیے؟ تاکہ یہ سیدھا ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ بھی کبھی مسلمانوں پر حالات لاتے ہیں، غیروں کے ذریعے مسلمانوں پر حالات لاتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ فرما رہے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ۔ دنیا کی فکر تو کر کے دیکھ لی ہے، کیا کر لیا ہے؟ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ ذرا اللہ کو یاد کر کے دیکھیں تو صحیح۔ ایک بزرگ فرمانے لگے فضائل صدقات میں، ایک بزرگ کا مقولہ لکھا ہے کہ انسان ساری زندگی کیا کوشش کرتا ہے کہ میں مال کما لوں، مال کما لوں، مال کما لوں۔ جب اکٹھا مال کما لوں گا پھر میں بے فکری کی زندگی گزاروں گا۔ مال اکٹھا کر لوں گا تو پھر کیا ہو جاؤں گا؟ پھر بے فکر ہو جاؤں گا۔ حالانکہ جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی فکر بڑھ جاتی ہے۔ 500 کو سنبھالنے کی فکر تھوڑی ہوتی ہے، 1000 کو سنبھالنے کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ 5 روپے تو بچے کو دے دیتے ہیں، اب 500 نہیں دیتے، اور لاکھ روپے کی فکر اس سے بڑھ کر ہوگی، اور 10 لاکھ کی فکر اس سے بڑھ کر ہوگی۔ جتنا مال بڑھے گا اتنی ہی فکر بڑھتی جائے گی۔ فرمایا دنیا کما کر پھر اس پر بے فکر ہو جانے والا کہ میں دنیا کما لوں گا پھر بے فکر ہو جاؤں گا، یہ تو ایسے ہے یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی آدمی آگ جلا کر پھر اس کے اوپر خشک گھاس ڈال کر مطمئن ہو جائے۔ خشک گھاس جلتی ہوئی آگ پر ڈال دیا پھر مطمئن ہے کہ جی اب آگ بجھ جائے گی، اور بھائی آگ بجھے گی نہیں، آگ تو اور بھڑکے گی۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے اگر ایک جنگل، ایک وادی سونے کی مل جائے تو ابن آدم دوسرے کی تمنا کرے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں کہ جن میں کیا ہے، ایک خاوند بیوی اور 2 بچے، 4 گھر، 4 افراد ہیں کھانے والے، لیکن ایک فیکٹری لگائی دوسری لگا رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے مال کما رہے ہیں کہ میری کیا پوری ہو جائیں، ضروریات پوری ہو جائیں۔ بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس اتنا مال ہے جن سے ان کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، وہ خواہشات پوری کرنے کے لیے مال کما رہے ہیں کہ ہماری خواہشات پوری ہو جائیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی خواہشات پوری ہونے کے لیے بھی ان کے پاس مال موجود ہے، وہ بھی کما رہے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، مرد کما رہے ہیں اور عورتیں لگا رہی ہیں۔ مرد کمانے میں لگے ہوئے ہیں، عورتیں خرچ کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ بس ٹھیک ہے، یہ کمائے جا رہا ہے، وہ خرچ کیے جا رہے ہیں، اولاد کھا رہی ہے، پی رہی ہے، بس حساب کس کو دینا ہے؟ کمانے والے کو۔ تو اس لیے فرمایا ما عال من اقتصد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایسے ایسے نقطے ارشاد فرمائے انسان دنگ رہ جاتا۔ فرمایا ما عال من اقتصد، ما عال من اقتصد، جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوگا۔ میانہ روی جسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں، جتنی وسعت ہے اتنا خرچ کریں۔ تو اس لیے یہ مزاج کہ مال سے نہیں اعمال سے کام بنیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، فرمایا صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ سورہ روم کی یہ آیت نمبر 18۔
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کو اس آیت کو پڑھ لے تو صبح سے لے کر شام تک جتنے اعمال کرے گا ان اعمال میں جتنی کمی رہ جائے گی اس آیت کی برکت سے اللہ اس کمی کو پورا فرما دے گا۔ جو شام کو پڑھے گا رات کے کیے ہوئے اعمال میں جتنی کمی ہوگی اللہ اس کو پورا فرما دیں گے۔ سود سے منع فرمایا وَآتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تم جو لوگوں کے مال میں اپنا مال لگاتے ہو تاکہ وہ مال بڑھ کر تمہارے پاس آئے۔ جیسے شادیوں پر لوگ نیوتا کی رسم ہوتی ہے، لوگ دیتے ہیں کہ اس نے 500 یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے، لوگ لگاتے ہیں نا۔ اللہ فرما رہے ہیں ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، تم لوگوں کے مالوں میں اپنا مال ڈال دیتے ہو، کیوں لیربوا، تاکہ یہ مال بڑھ کر تمہارے پاس آئے۔ کہ میں 500 دے رہا ہوں تو وہ کم از کم کتنے دے گا؟ 600 دے گا، ورنہ 1000 دے گا۔ رشتہ داری کی بنیاد کس پر آ گئی؟ مال کے اوپر، کہ اگر اس نے یہ میرے پاس اگر اس نے 500 کے بدلے میں 500 دیا، مطلب یہ ہے کہ یہ مجھ سے رشتہ داری نہیں رکھنا چاہتا، اگر یہ رکھنا چاہتا ہے تو بڑھا کر دے گا۔ کتنی بڑی شرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں تو اس رسم کو ختم ہونا چاہیے۔ میرے والد محترم جب نکاح کا شادی کا موقع آیا تو ساری زندگی لوگوں کو دیتے آتے ہیں، ہمارے ہاں بھی رسم ہوتی ہے، ساری زندگی لوگوں کو دینا پڑتا ہے۔ اب جب اپنے گھر کی شادی اب نہ لیں تو دل میں بات آتی ہے میں نے تو لاکھوں روپے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، آج تو میرا موقع ہے لوگوں سے لینے کا، ضرورت بھی ہے آج لے لوں۔ اللہ کی شان، دین کی برکت سے میرے والد صاحب کے دل میں، اب میرے دل میں بات تھی کہ میں ان سے کیسے کہوں کہ بھئی یہ رسم ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، اللہ کی شان ہے، اللہ سے مانگا، اللہ نے میرے والد صاحب کے دل میں بات ڈال دی، اور انہوں نے خود ہی مجھ سے فرمایا کہ میں 1 روپیہ کسی سے نہیں لوں گا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ وجہ تو پتہ ہونی چاہیے۔ بڑی عجیب بات فرمائی انہوں نے، فرمانے لگے میں اپنے بیٹے کی خوشی کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کی خوشی کر رہا ہوں اور میں لوگوں کے پیسوں سے کروں، میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں خوشی کر رہا ہوں تو اپنے بچے کی کر رہا ہوں، اپنے مال سے کرنی چاہیے۔ میں اس امید میں بیٹھا رہا ہوں کہ میں بچے کی خوشی کر رہا ہوں اور میرا تعاون کون کریں گے؟ لوگ آ کے کریں گے۔ اللہ کی شان ہے، بس اسی دن سے رسم ختم ہو گئی۔ اگر یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں اور آپ ہم خوشی کرتے ہیں اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی، اور تمنا لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پیسہ کون دیں گے؟ لوگ دیں گے، سامان خرید لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی شادی ہو جائے پھر اگلے دن آپ کا بل دے دیں گے، کیونکہ شادی کے اوپر کیا ہوگا؟ پیسہ اکٹھا ہوگا، اگلے دن آپ کو دے دیں گے۔ اللہ اکبر، شریعت دین اتنا آسان ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے ہم بہت سی مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کے کپڑوں پر کچھ رنگ کے آثار ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا، پوچھا کہ کیا آپ نے نکاح کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی یا رسول اللہ میرا نکاح ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، چلو نکاح ہو گیا ہے تو ولیمہ بھی کر لینا۔ کیا کر لینا؟ ولیمہ بھی کر لینا۔ اللہ کے مدینہ منورہ کی بستی کتنی بڑی ہوگی اس زمانے میں، آپ سوچیں ذرا، کتنے افراد رہتے ہوں گے؟ جتنے بھی رہتے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شہرت عرب کیا عجب تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی نے تنگی حالات کی وجہ سے نہیں بلایا، اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ آج ہمیں کوئی کسی شادی میں پروگرام میں افطاری میں نہ بلائے، بھول جائے بیچارہ تو ہم اس کے ساتھ سلام دعا چھوڑ دیتے ہیں، جی اس نے مجھے افطاری پہ نہیں بلایا، اس نے مجھے بچے کی شادی پہ نہیں بلایا۔ تو یہ کوئی ناراضگی کی وجہ نہیں ہے۔ اگر یہ ناراضگی کی وجہ ہے کہ اس نے مجھے اپنی کسی شادی میں، کسی خوشی میں نہیں بلایا، تو یہ سراسر ناجائز ہے۔ اور آپ حضرات نیت کریں، اللہ تعالیٰ بچے بچیوں کی شادی اور خوشی دکھائیں گے تو انشاءاللہ کسی سے 1 روپیہ نہیں لیں گے، کوئی دے گا بھی صحیح، ہم نہیں لیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ اس نے دے دیا اب میں کیا کرتا، اب صراحتاً منع کر دیں، بندہ نہ بٹھائے نا کاپی لے کر، تو کون دے گا آ کر؟
تو اس لیے یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ رسم ہے، کیا کریں جی رسم پوری کرنی پڑتی ہے۔ فلا یربو عند اللہ، فرمایا یہ سود کا پیسہ یہ اللہ کے ہاں کبھی بھی نہیں بڑھتا، تم جتنا بڑھا کے دیکھ لو یہ کہیں نہیں بڑھتا۔ حضرت معمر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سودی آدمی کو جو سود کا کاروبار کرتا ہے اللہ اسے 40 سال کے بعد پکڑتے ہیں۔ مہلت تو دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو سودی آدمی پھر گھر کبھی نہیں رہتا۔ اب معاشرے میں دیکھیں بہت سے لوگوں نے بینک سے لوگوں سے سود لیا پھر اس کو ادا نہ کر سکے، حتیٰ کہ اپنا گھر علاقہ وطن چھوڑنا پڑ گیا۔ تو کیا وطن علاقہ چھوڑنے سے وہ سود معاف ہو گیا؟ معاف تو نہیں ہوا نا، قرضہ تو دینا ہے، قرضہ تو دینا پڑے گا، اللہ یہ کہ سود جو اضافی سود ہے وہ نہ دینا پڑے، لیکن جو قرضہ لیا تھا وہ تو دینا ہے، وہ تو آپ کا حق ہے، مالی حق ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اللہ نے نبوت اور حکمت عطا فرمائی۔ روایات کے اندر آتا ہے اللہ نے، حضرت قتادہ فرماتے ہیں اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ نبوت ہو یا حکمت ہو، انہوں نے حکمت کو پسند فرمایا، کیونکہ نبوت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چنانچہ سوئے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے سینے کو اللہ کے حکم سے حکمت سے بھر دیا۔ رنگ بڑا کالا تھا، ہونٹ موٹے موٹے تھے، ایڑیاں پھٹی ہوئی تھیں۔ تو ایک دن بکریاں چراتے تھے، ایک دن لوگوں میں واعظ فرما رہے تھے، واعظ فرماتے اور بہت بڑا مجمع ان کے واعظ و نصیحت کو سن رہا تھا۔ ایک آدمی آیا، اس نے دیکھ کر کہا حضرت لقمان حکیم علیہ السلام سے کہ کیا تو وہی نہیں ہے جو تو بکریاں چراتا تھا، تیری ایڑیاں پھٹی ہوئی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو پھر یہ اتنا بڑا مجمع کیسے تیری بات سن رہا ہے؟ تو غلام ہے، تیری شکل و صورت بھی اچھی نہیں، حیت بھی اچھی نہیں، پھر یہ اتنا بڑا مجمع تیری بات سن رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی فرمائی صدق الحدیث والصمت عما لا یعنینی، میں نے دو صفات کو اپنایا ہے، میں نے ایک ہمیشہ سچ بولا ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور دوسری بڑی بات وَالصَّمْتُ عَمَّا لَا يَعْنِينِي، جس کام کا دنیا اور آخرت میں فائدہ نہیں میں نے کبھی وہ بات اپنی زبان سے نہیں نکالی، میں نے فضول گفتگو نہیں کی۔ اس لیے کہتے ہیں خاموشی بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں ان نصیحتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا۔ بیٹے کو کہا بیٹا سب سے پہلے شرک نہ کرنا، لا تشرک باللہ، شرک بہت بڑا ظلم ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس بات کا تصور رکھنا تو کہیں بھی کوئی عمل کرے چھپ کر فی صخرۃ، چٹانوں میں، زمین و آسمان کی گہرائیوں میں، اللہ کل قیامت کے دن تیرے اس عمل کو بھی تیرے سامنے پیش کریں گے۔ اے بیٹا نماز قائم کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جب تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے، نتیجتاً لوگ تمہیں ستائیں گے اور اس پر تمہیں صبر کرنا ہے، صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، کہ صبر کرنا یہ بہت بڑی ہمت ہے، یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ انسان نماز بھی پڑھ لیتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، صدقہ خیرات بھی کر لیتا ہے، لیکن گالی والے کو گالی کا جواب نہ دے، اس پر صبر کر جائے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ صبر کرنا، خاموشی اختیار، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، صبر ہی نہیں کرنا بلکہ لوگوں کے سامنے اپنے رخسار کو پھلانا بھی نہیں ہے، منہ بھی نہیں چڑھانا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلنا، میانہ روی سے چلنا، اپنی آواز کو پست رکھنا، اونچی اونچی آوازوں میں بولنا، یہ شریعت میں اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا بدترین آواز تو گدھے کی آواز ہوتی ہے، لقمان علیہ السلام کہہ رہے۔ تو اس لیے اولاد کی تربیت کرنا، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔
شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ اگر سلیقے سے اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو یہی اولاد کل صدقہ جاریہ بنے گی۔ سورہ سجدہ بڑی مبارک سورت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ کی ضرور تلاوت فرماتے تھے، اور ارشاد فرماتے تھے کہ یہ سورت قبر کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے اور عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ عذاب قبر سے بچاؤ کا نسخہ ہے الف لام میم سجدہ کی تلاوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو غفلت سے نکال دے، اپنی یاد میں زندگی گزارنے والا بنا، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ جو بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں انہیں بھی وقت کے ضیاع سے محفوظ فرما، یہ آپ کے گھر کے مہمان ہیں، اے اللہ انہیں زیادہ سے زیادہ اپنی یاد میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے۔